الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب سے مدرسہ احیاء العلوم کی تقریر ہے، اور ابھی 3 بچوں نے حفظ مکمل کیا، ان کی دستار بندی ہوئی. شہر کے علماء کرام نے بھرپور سرپرستی فرمائی، اپنے خطابات سے نوازا اور تشریف لے گئے. ویگوبار سے ہمارے بھائی قاری محمد اقبال صاحب اور خطیب ظہیر صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی شدت کو حاضری کو قبول فرمائے. میں انشاءاللہ عصر کی نماز جتنے بجے ہوتی ہے اس سے پہلے اپنی بات پوری کر دوں، اور اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو ابھی دعائیں خیر کر لیتے ہیں. کیوں جی؟ کوئی خطیب صاحب آنا، خطیب صاحب جی میں ہوتا ہے اخیر تھے لوگ بیچارے تھک گئے، یعنی تھک کے تو نہیں بیٹھے. ایک بندہ بولے اسی تو اکے نہیں بیٹھے. میں کہ میں پوچھ لوں پتنی تھک کے بیٹھے ہو اکے بیٹھے ہو. اچھا ایک جگہ پہ میں نے یہی بات ہو رہی، ایک نوجوان کہتا نہیں حضرت نہ تھک کے بیٹھے ہیں نہ اک کے بیٹھے ہیں، اصل تو بڑے پکے بیٹھے ہیں. قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات کروں گا، اور ایک بار اس کے بعد اگر وقت ہوا تو قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے. اس نے اس کتاب کو لکھ کر نہیں بھیجا، اپنے نبی کے سینے پہ اتارا ہے. تورات لکھ کے دی ہے، زبور انجیل لکھ کے دی ہیں، اور نبیوں کو کہا جاتا تھا آؤ تم روزے رکھو، فلاں جگہ آؤ، جوتیاں اتار دو، فخلانا علیک. اور یہاں جبریل سے کہا کہ جہاں میرا مصطفیٰ ہے وہاں چلے جاؤ اور جا کے ان کے سینے میں قرآن اتار کے آ جاؤ. اور فرمایا کیا؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے اتارا، یوں نہیں کہا میں نے اتارا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، کون سمجھاتے؟ جمع. ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کو آپ کہنا جائز ہے، یہ تو کہنا ضروری ہے. پھر خود ہی کہا کہ جی آپ تو جمع کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ایک ہے. آپ بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ آواز آنی چاہیے. اللہ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے سورہ اخلاص، اور یہ مدرسوں کی برکت ہے. سورہ اخلاص نہیں، فلق ناس نہیں، الحمد سے والناس ساری صورتیں سنا دیتے ہیں. اور جناب ہمارے تو وفاقی وزیر ہوں یا ملک کے بڑے قانون دان ہوں، 5 باری شروع کی تھی قل واللہ احد نہیں پڑھی گئی. پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں.
مشرک اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو بھی ساتھ مانتے تھے۔ حضور کہتے تھے بس وہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں ایک ہے، وہ اپنی صفات میں ایک ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے۔ پھر کہنے جی تعارف تو کرو اپنے اللہ کا، جسا نا چاہتے ہو اللہ اللہ اللہ، کبھی رحمان آ دیو کبھی اللہ آ دیو، ہے کون اللہ؟ تھوڑا تعارف میں ولد فلاں قوم فلاں علاقہ فلاں، اسے نا بولو۔ اللہ تعارف کروا رہا ہے، فرمایا کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا تعارف ہے وہ اللہ، بولو یا تسی میرے خیال ایک گل نہیں، اللہ دل سے نکلے، اللہ اسے سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، اپنی الوہیت میں کوئی شریک برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے کہہ دیا میرے پاس آؤ گے جو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یہ معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ابھی رجب گزرا ہے، رجب معراج تو سنیا ہو سر، معراج کا واقعہ سنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے علماء کے علاوہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کتنی چیزیں تھیں اور کون کون سی تھیں؟ علماء نہیں، تسی کتنی چیزیں تھیں اور کون کون سی تھیں؟ ظفر صاحب بتائیں، استاد نہ بتائیں، یعنی کہ علماء طلبہ وہ نہ بتائیں، ہے جی؟ تحفہ بیان کیا نا معراج کا، اس لیے کہہ رہے بتائیں۔ ہاں تین چیزیں دی، تین، کتنی؟ پہلی چیز کیا دی؟ بولو نماز دی، چلو ٹھیک ہے۔ دوسری کیا دی؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، پورا قرآن واسطہ جبریل آخری 2 سورتیں سامنے بہا کے۔ اور تیسری اللہ نے کہا میرے حبیب آپ میرے پاس آئے ہیں، میرے عرش پہ آئے ہیں، یہاں آج تک کوئی نہیں آیا، یہ سیٹ خالی رہی، دنافت اللہ مقام جنوب کی آنے والے کو تحفہ دیا جاتا ہے، میں اس تحفے میں آپ کو اور آپ کی پوری امت کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، نہ کو سبحان اللہ یار، تھکے پہ ہو نا، تھکے پہ ہو نا، توجہ۔ کہا میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ کا جو امتی اس حال میں مجھے ملا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، میں اس کو بخشتا ہوں۔ پڑھے کتاب تو خدا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، تو پھر خدا نے جمع کر بس کیوں بولا ہے؟ کبھی ایک بھی بولا ہے، جمع کا بھی بولا ہے۔ مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ اور کہیں فرمایا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها۔ تو جو ہے آپ کی میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو ہو تو بات سمجھ آئے گی، اللہ ہے تو ایک، یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر وہ ایک ہے، ایک ہی کو اللہ ماننا چاہیے۔ دکان رب نے
زمین رب نہیں ہے، داتا دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ پھر جمع کیوں بولتا ہے؟ کہیں اکیلا لفظ بھی بولتا ہے، میں نے کیا، کہیں ہم نے کیا۔ یاد رکھنا، جب اللہ ایسا کام بتانا چاہے جس میں اس کی قدرت ظاہر ہو تو وہاں اپنے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے کیا۔ فرمایا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ آسمان بنانا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ بولو، بہت مشکل، بہت مشکل۔ نہیں کوئی بنا سکتا، ستون نہیں، کوئی ٹیک نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی بیم نہیں، صدیاں ہو گئی، کوئی نشان نہیں پڑا، تریڑ نہیں آئی، گرا نہیں ہے، بنایا بھی ہے اور ٹھہرایا بھی ہوا ہے۔ اور انا نحن نزلنا، قرآن جب اتارا تو پھر بھی وہی عظمت کا صیغہ جمع کا، ہم ہیں قرآن بنانے والے بھی اور ہم ہیں قرآن اتارنے والے بھی، بتا دیا پوری انسانیت جمع ہو سکتی ہے، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتی۔ سبحان اللہ۔ کوئی چیز ہے ہمارے پاس جو اللہ میں سے نکلی ہو، ایک چیز قرآن کریم جو اللہ سے نکل کے ہمارے پاس آیا۔ بیت اللہ بڑا عظیم ہے لیکن وہ اللہ میں سے نہیں نکلا۔ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن قرآن اللہ کے ذات سے نکل کے حافظ کے سینے میں آیا ہے، ہم نماز کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حافظوں کو۔ ویسے عام طور پر تو دستار بندی حافظوں کی ہوتی ہے، قاری سیف اللہ صاحب نے بات بھی کر دی، چلو اللہ تو کرے گا انشاءاللہ۔ تو سر کسی پگ نال وہ کرسی تاج نال پاڑی پگ کپڑے دی خدا تاج نور دا، نور کیسا؟ سورج تو چنگی ہوتی روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا پگڑیاں واپس لے لیں گے میرے ساتھ؟ پگڑیاں واپس لیں گے؟ دعا کے بعد سارے چھوٹے بڑے پگڑیاں واپس رکھ دینا، بس اگلے سال وقت پڑھنی ہے تو واپس نہیں لے گی۔ جب اللہ تعالیٰ انہوں نے صرف آپ کو پہنائی ہے، اللہ آپ کی دیر کو بھی پہنائے گا۔ اللہ آپ کی حافظ کے باپ کو اور ماں کو فرمایا اُلْمِسَ تَاجًا وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ، اللہ ماں باپ کو نور کا تاج پہنائے گا جس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اللہ واپس لے گا؟ بولو یار نہیں لے گا، میرے خیال میں اس لیے بولتے نہیں۔ مدرسہ احیاء علوم والے واپس نہیں لیتے، اللہ واپس لے گا نہیں۔ پھر ایک فطری بات، کامن سینس، ہر بندے کے سمجھ میں آنے والی کہ حافظ کے باپ کے سر پہ نور کا تاج اور اس کی ماں کے سر پہ نور کا تاج، کہنے کو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگا۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جنت میں تو اور بھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن حافظ کے ماں باپ تاج پہنے ہوئے جائیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا، اللہ کہے گا پڑھ، اقرا اقرا برتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ ایک آیت پڑھے گا، ایک درجہ اس کا بھی بلند ہوگا، ایک درجہ ماں باپ کا بھی بلند ہوگا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، قرآن کی آخری آیت پہ پہنچے گا، جنت کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ دیکھے گا سکے پاسے ابا ہے، کھمبے پاسے اما ہے، اور تسا کی میں تسا تو حافظ نہیں، اسا نہیں، سارا پتر تا حافظ ہے۔ یہ اس کی نوازشات ہیں، یہ اس کی عطائیں ہیں، خدا کی قسم ہوگا
والے سے قرآن سنے گا. سبحان اللہ. پھر اللہ کہے گا حافظ اعزاز تیرے بڑے ہیں ٹائم تھوڑا ہے. جی میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہوں. اعزاز تو بڑے ہیں. برادری ہوگی. حافظ او حافظ یہ تیری برادری ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو جنت جا رہے ہیں اور کچھ اگر میں ان کے عملوں کو دیکھوں وہ جہنم میں جائیں. چل میں ایک اعزاز تیرا یہ بھی کرتا ہوں خاندان کے تیرے لوگوں میں سے 10 کو تیری وجہ سے جنت میں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب نام تم بتاتا جا جنت میں ہم بھیجے جاتے ہیں. مزہ آئے گا کہ نہیں؟ جب وہ کہیں گے چاہتے ہیں تسی کہا جاؤ نا پھوپا جی ماں جو سے پہلے کملی عمل کے تھے ہو تاج 10 کو بخشوائے گا. اب میرے دوستو بات ختم کرتے ہیں. آپ میں سے اتنے فضائل سن کے کہ اللہ کا کلام اس کے نبی کے پاک سینے سے ہو کے آپ کے بچے کے سینے میں آیا ہے اور اسے نور نبوت مل گیا ہے اور قیامت کے دن قرآن پڑھتا جائے گا اپنا درجہ بھی بلند کرواتا جائے گا ماں باپ کا درجہ بھی بلند کرواتا جائے گا خاندان کے 10 لوگوں کو جنت کا ٹکٹ لے کے دے گا ماں باپ کے سروں پہ تاج ہوگا. تو کیا آپ اتنا کچھ سن کے آپ کو دل کرتا ہے کہ ہمارا بھی تاج ہو ہماری بیوی کا بھی تاج ہو ہمارے میاں بیوی کے سروں پہ بھی نور کا تاج ہو جو حافظ کے سر پہ ہوتا ہے؟ دل کرتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں. انشاءاللہ. سب نہیں کرتا. انشاءاللہ. اعلیٰ جس نے ہاتھ کھڑا کیا اس کے بچے بچی کو حافظ بنا دیا. کرتا ہے انشاءاللہ. کرتا ہے. انشاءاللہ. آپ کو نسخہ بتا دوں. نسخہ یہ نسخہ حکیموں کا نہیں. ایک حکیم صاحب تھے نا کسی بھی قبرستان میں جاتے تو ایسے اپنا منہ چھپا لیتے. ایک ہی یعنی شرم آتی ہے سارے میرے ذریعے سارے میرے ذریعے. یہ ارسطو کا ابن سینا کا نہیں ہے نسخہ. اجمل خان کا جعلی روس کا نہیں ہے. اس ہستی کا نسخہ ہے زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. بے شک. 10 نسخہ کرسو قدر نسخہ نبوی کا حاصل یہ ہے میرے امتی رب نے اولاد دی ہے بچہ دیا ہے بچی دی ہے حافظ تو بنا دے کل قیامت کے دن رب سے تجھے بھی اور تیری بیوی کو بھی نور کا تاج لے کے میں دے دوں. اب وہ بھائی ہاتھ کھڑا کریں جو وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اس نسخے پہ عمل کریں گے. وعدہ پکا کرو نا کھڑا کرو نا یار عمل کریں گے نسخے پہ پکا وعدہ. ہو گیا وعدہ. سچا کہ جھوٹا؟ جوش آلا کہ ہوش آلا؟ جوش آلا. وہ اس نے کہا ہے بیٹھے ہوں تو معصوم نہ کریں ہمارے خان برادری کے لوگ. ایک خان صاحب نے جماعت والے کا بیان سنا تو خوش ہوا متاثر ہوا کہ لکھو ہمارا 4 مہینہ. لکھوا دیا 4 مہینہ. اب یہ ماشاءاللہ گھر ہو جاتے ہیں نا ارادے پہ مسلم کہ خان صاحب نکلو بستر لاؤ کیوں کیا ہوا آپ نے ارادہ کیا ہے. دیکھو ہمارا بات سنو. ہمارا بات یہ ہے ہم جب ارادہ کیا تھا اس وقت ہم جوش میں تھا اب تو ہم ہوش میں. اب تو ہم ہوش میں. ایک وعدہ ارادہ جوش آئے کہ ہوش آئے. اللہ قبول فرمائے. جو بچے حافظ بنے ہیں اللہ ان کے سینوں کو میں قرآن کو پکا کرتے اور اس پہ عمل بھی کریں اور اس کا اثر بھی ہو اور جتنے فضائل حفظ کرنے والے کے حفظ کرانے والے کے حافظ کے ماں باپ کے خاندان کے لوگوں کے ہے اللہ وہ سارے کے سارے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.